نواز شریف کو آنا چاہیے، یہ ان کا ملک ہے۔ شہباز شریف صاحب یا تو نواز شریف کو واپس لے کے آئیں، اور اگر نہیں لے کے آتے تو جعلی حلف نامہ دینے کے اوپر شہباز شریف صاحب کے خلاف کارروائی کی۔ ہر دم آئیں، اپنا وطن ہے، اللہ تعالیٰ پورے جوش و خروش کے ساتھ ان کو اپنے وطن کی سرزمین پر قدم رنجہ فرما ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیپلز پارٹی اور ANC کا تعلق ہے، ہم نے کبھی بھی ان کو اپنا مخالف نہیں سمجھا۔ فضل الرحمان صاحب اگر اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بدقسمتی ہے۔ نواز شریف جو ہے وہ چوروں کے چیمپئن ہیں، انہوں نے کرپشن کا ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے، چوری کا ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے۔ زرداری صاحب اور بلاول صاحب جو ہیں اگر وہ لاہور آنا چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں، یہاں پہ جلسہ کرے، 10 مرلے کے گھر میں ان کا جلسہ ہو جائے گا۔ استعفے بھی تو ہم لوگ اس لیے دے رہے تھے کہ ہم اس کے ذریعے سے فوری طور پر الیکشن حاصل کر سکیں۔ فضل الرحمان صاحب کی تو اپنے بیٹے نے استعفیٰ نہیں دیا۔ MKM ہو، PMLQ ہو، انہوں نے اس بجٹ کو اپروو کیا۔ اتحادی بھی ساتھ ہیں ہمارے، ساری پارٹی بھی متحد۔ کامن مین کے اوپر 2 ارب روپے کے جو ٹیکسز کی ایگزمپشن نکال رہے ہیں، 350 ارب روپے کے ٹیکسوں کے ساتھ یہ پاکستان کے عوام کی چیخیں نکلوائیں گے۔ تمام جماعتوں نے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت کا اظہار کیا ہے۔ آپ 23 مارچ کو لانگ مارچ نہیں کریں گے، آپ کا کوئک مارچ ہونے والا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ میں محمد مالک۔ 2022 کا پہلا شو ہے ہمارا، آپ کو مبارک ہو نیا سال، بھی ہوپ کہ آپ کا اچھا گزرا ہوگا۔ جو 31 کا ٹرانزیشن تھا، 2022 بڑا ہی انٹرسٹنگ سال ہے۔ اس میں 2-3 بڑے کام ہونے اور جن کے جو ریمیفیکیشنز ہیں، جو اثرات ہیں، وہ نیشنل پولیٹکس میں ہوں گے۔ ایک تو یہ سال ہے جب آرمی چیف یا رادر آرمی کی قیادت کا فیصلہ ہوگا۔ بات چل رہی ہے کہ کیا آرمی چیف کو ایک اور ایکسٹینشن ملے گی۔ جب بات چل رہی تھی کہ جی 64 سال کی عمر تک ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، تو کیا 2 سال کی ایکسٹینشن ملے گی یا نئے آرمی چیف ہوں گے؟ اور یہ پاکستان کی سیاست میں اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا پچھلے سال، عجیب سا لگتا ہے 2 دن پہلے پچھلا سال تھا اینی وے، تو پچھلے سال جب DGI کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جھگڑا چلی، ایک کنٹروورسی سی چلی، تو پورے پاکستان میں سیاسی ہلچل مچ گئی۔ سڈنلی بات چیت شروع ہو گئی کہ جی دیکھیں 1 پیج ختم ہو گیا، او ہو وہ جو میاں صاحب کی ہوتی تھی کچھ ٹینشن آرمی کے ساتھ، اس گورنمنٹ کی بھی ہو گئی، اور ایک عجیب تلاتم سا برپا ہو گیا۔ اور ہم نے دیکھا اپوزیشن بھی بڑی ایکٹیو ہو گئی اور ایک مردہ گھوڑے میں جان پڑ گئی، اینڈ سڈنلی a lot of things started getting in motion۔ تو وہ DGI تھا، اب ہم آرمی چیف کی بات کر رہے ہیں۔ کیا ہوگا اس سال اور اس کے کیا رمیفیکیشنز ہوں گے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اگرچہ ہر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ تو روٹین ہوتی ہیں، لیکن روٹین ہوتی نہیں ہے۔ پھر ہمیں ایک اور الٹی گنتی بھی شروع ہو گئی ہے، وہ ہے آنے والے سال کی، اگلے سال کی، جب جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس کے عہدے پہ تعینات ہوں گے، اور وہ الیکشن کی جو مقررہ تاریخ ہے جو اکتوبر 2023 میں ہونے چاہیے، اس سے 1 ماہ پہلے پاکستان کے چیف جسٹس بنیں گے۔ ان کی جو کنٹروورسیز ہیں ود انسٹیٹیوشنز اور ایشوز کے اوپر، وہ بھی سب کے سامنے، ان کا کیا بیانیہ ہے، بہت سے پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل ایشوز، وہ بھی سب کے سامنے ہیں، تو اس کے بھی بہت گہرے اثرات ہوں گے۔ تو یہ 1-2 فیصلے ہیں، اور ایک تاثر یہ بھی ہے اسلام آباد میں، اور اپوزیشن کی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ بات چیت بڑھا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کہ اپوزیشن کو یہ خطرہ بھی ہے کہ اگر یہ اپوائنٹمنٹ اگلے آرمی چیف کی، چاہے ایکسٹینشن ہو یا نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے، جو بھی وزیر اعظم کرے گا وہ بڑا مضبوط پوزیشن میں ہو جائے گا۔ تو اگر عمران خان صاحب تک پاور میں رہتے ہیں، تو پھر اگر وہ یہ پوزیشن بھرتے ہیں یا ایکسٹینڈ کرتے ہیں واٹ ایور، تو پھر ان کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہوگی اور ان کو ہلانا بڑا مشکل سا ہو جائے گا۔ ساتھ ہی اپوزیشن نے اسی سال 23 مارچ کی تاریخ بھی دی ہوئی ہے کہ ہم اس دن مارچ شروع کریں گے، اینڈ فار واٹ ایور ریزنس ہم پچھلے کچھ 4-5 ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر یہ بھی ایک بات چل پڑی ہے، جی مارچ تک تبدیلی ہو سکتی ہے، اپریل تک تبدیلی ہو سکتی ہے، کسی کو وجہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب آپ کسی سے پوچھیں گے مارچ کی بات کیوں ہو رہی ہے، تو ایون انفارم سرکلز کی ان کو خبر نہیں ہوتی۔ لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے، اپوزیشن کے روابط ڈیفینیٹلی ہیں، بات چیت چل بھی رہی ہے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ایک رویے میں بھی تبدیلی دیکھی ہے، اور یہ تبدیلی صرف الیکشن کے میدان تک نہیں ہے جیسے ہم نے KP کے اندر دیکھا، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو میڈیا کے ریلیشنز ہیں اور جو میڈیا کے پہ پہلے پریشر گورنمنٹ کے ویزاوی ہوتا تھا، وہ بہت سے معاملات پہ وہ پریشر اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے ہوتا تھا۔ ذرا آپ نے بات کی تو ایک سپورٹنگ کالز وغیرہ وہ بھی ہمیں ایک چیز انڈیکیٹ کر رہی ہے۔ اور جہاں یہ سب کچھ جا رہا ہے، اب 2022 آ گیا، ایکسپرٹس جب آبزرورز کہتے ہیں کہ سب سے بڑے 3 چیلنجز ہیں عمران خان کو۔ ایک ہے مہنگائی جو کانسٹنٹلی بڑھ رہی ہے، اور انٹرنیشنل حالات بھی دیکھیں اور ان کی پالیسیز بھی دیکھیں تو لگتا ہے مستقبل قریب میں کم نہیں ہوں گی۔
دوسرا جس کو حکومت نہیں مانتی، کوئی بھی اس پہ غور نہیں کر رہا، وہ ہے ایک بڑھتا ہوا ٹیررزم. بہت زیادہ ٹیررزم ہو گیا. میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ جس طرح 2016 کے بعد یہ پچھلا سال خطرناک ترین اور ڈیڈلی ترین سال رہا ہے. اس میں 219 سیکیورٹی پرسنل جو سے ہیں ان کو شہید کیا گیا ٹیررسٹوں نے، جبکہ 2016 میں 291 ہوئے تھے. 23% اس میں ہلاکتیں یا شہادتیں بڑی ہیں. اور پھر ہم نے آپ نے کافی قصے بھی دیکھے ہوں گے جہاں بارڈر سکرمشز افغان طالبان کے ساتھ ہوئیں، انہوں نے فینسنگ توڑ دی، چیزیں اٹھا کے لے گئے، اور یہ 2022 میں بڑھے گا. اور اگر افغانستان میں حالات ہوئے خراب تو وہ زیادہ بڑھے گی اور بھی حالات خراب ہوں گے. اور تیسرا میں ایشو آپ سے پہلے کر چکا ہوں، اینڈ ویری کوئکلی اپسوس بڑی کریڈیبل ایجنسی ہے، سرویز وغیرہ دنیا کی ٹاپ 3 کمپنیز میں ہے، ان کا ایک سروے آیا ہے کچھ دن پہلے جس میں انہوں نے باقی تو چیزیں بڑی الارمنگ تمام پارٹیز کے لیے ہیں، لائک اپوزیشن کی پرفارمنس سے 52% لوگ مایوس ہیں، تنگ ہیں. لیکن ایک بڑا الارمنگ بیل آئی کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اپنے ووٹرز میں سے 46% لوگ بہت زیادہ مایوس ہیں اپنی پارٹی کے. اور اگر اپنی پارٹی کا 46% آپ کا ووٹر آپ سے ناراض، اور ہم نے کے پی میں بھی دیکھا، تو پھر کیا الارم بیلز بج رہی ہیں کہ نہیں؟ ان سب چیزوں پہ بات کریں گے. اور 2 چیزوں پہ جن پہ میں نہیں بات کروں گا کیونکہ میرا خود بڑا دل دکھ رہا ہے. آج ٹیکس ڈائریکٹری بھی آئی ہے سامنے، پارلیمنٹیرینز کی ٹیکس ڈائریکٹری. وزیر اعلیٰ پختونخوا نے 66,000 روپے ٹیکس دیا 2019 میں. مگر کیا بات ہے، درویش وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے کمال درویشوں والا ٹیکس دیا، انہوں نے 2,000 روپے دیا. 66,000. باقیوں کی بات چھوڑیں، دل جون سا ہے وہ ڈوبتا ہی ہے. ہمیں بتایا گیا تھا اعظم سباتی صاحب ون آف دا ریچسٹ پارلیمنٹیرینز ہیں، لیکن انہوں نے بھی کچھ 7 لاکھ ہی دیا ہے. لسٹ بڑی لمبی ہے، لیکن یہ وہ رونے ہیں جو رو کے ہم تھک گئے ہیں. میں اسٹوڈیو میں جوائن کیا فرق حبیب صاحب نے، منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن براڈ کاسٹنگ، محمد زبیر صاحب فارمر گورنر سندھ اور اسپوکس پرسن فار نواز شریف مریم نواز، اور چودھری منظور احمد سینئر لیڈر جو سے پاکستان پیپلز پارٹی کے. ذرا وزیر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. بڑا کرٹیکل ایشو اپوائنٹمنٹ کا. اپوزیشن اور اسلام آباد میں ہر کوئی یہ بات کہہ رہا ہے، اپوزیشن کے بھی روابط ہیں اور اس کے ہم بہت سے اس کی چیزیں مل رہی ہیں. اسلام آباد میں جو بات پتہ لگ رہی ہے نالجبل سرکل کہتے ہیں کہ جی باقی تو چیزیں نیوٹرلٹی انہوں نے بڑی حد تک ہو گئی ہے، اس میں ان کا کمال نہیں ہے. آپ لوگوں کی جو پرفارمنس ہے وہ بڑی مصیبت پڑ گئی ہے، دوستوں کو آپ کے ساتھ کھڑا رہنا بڑا مشکل پا رہا ہے. تو ابھی تک جو آپ بچے ہیں وہ اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس ہے اس کے اندر نیوٹرلٹی آ جائے تو ان کا خیال ہے کہ گرا لیں گے آپ کی گورنمنٹ کو، اتحادی سائڈ پہ ہو جائیں، زبردستی کالز پہ نہ ہو. تو یہ چاہتے ہیں کہ فوراً امیجیٹ الیکشنز ہو 2-3 مہینے میں. اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی. اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس سے آپ کی گورنمنٹ ہٹتی بھی ہے، جو بھی نئی گورنمنٹ آئے وہ 1.5 سال پورا گزارے تاکہ آرام سے کوئی ریفارمز ہو جائیں، کچھ ہو جائیں. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی ایک ایکسٹریم پہ میاں صاحب لندن بھاگے ہوئے ہیں، باقیوں کو سزائیں ہو رہی ہیں، وہ سب کچھ وہاں سے اٹھا کے پنجاب میں ان کو سویپ مل جائے تو ان کو تخت پہ بٹھا دیں وہ. اور ان کو پتہ کہ میاں صاحب کو اتنی پاور اچانک مل گئی تو انہوں نے کسی نے نہیں جین دینا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں جینے دینا. یہ چل رہی ہے اسلام آباد کی بات. تو یہ ہمیں بتائیں اس تمام بیک گراؤنڈ میں کتنی کرٹیکل امپورٹنس ہوگی آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کی؟ یہ تو آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ چسکا پورا کر رہے ہیں آپ. چل بنیادی طور آپ جانتے ہیں ہمیں کوئی چسکا نہیں. سن تو لیں نا، سن تو لیں ذرا. بات یہ ہے کہ آپ ظاہری بات ہے آپ کو ستاروں کا حال جو ہے سنانے والوں کو بلاتے، وہ آپ کو اس کے اوپر کو پیش گوئیاں کرتے. اب تو سیاسی لوگ ہیں ہمارے سے، تو آپ جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں، جو معاملات ہیں، جو کرنٹ افیئرز ہیں، ان کے اوپر آپ ہم سے بات کریں، اس کے اوپر ہم آپ کو بھرپور طریقے سے جواب دیں گے. یہ جب معاملہ سامنے آئے گا اس معاملے کو جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ دیکھ لیں گے اس کو. ابھی تو جو ہے وہ وقت ابھی بہت دور ہے، ابھی تو سال کا سیاسی امپیکٹ ہے اس فاصلے کا، اس کی سیاسی امپورٹنس سگنیفیکنس ہے. نہیں دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کسی قسم کی کوئی امپورٹنس ہے. اگر جو ہمیں 3 سال سے کہتے رہے ہیں ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ہم آئین کی ساتھ ہیں، ہم قانون کی بالادستی کے ساتھ ہیں، اگر ان کے لیے اس قسم کی امپورٹنس ہے تو یہ سوال آپ ان سے پوچھیں. ہمارے نزدیک اس کی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی امپورٹنس جو ہے وہ نہیں ہے. ہم تو جو ہے وہ اپنی ترجیحات کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں. باقی تو ہم تو ڈے 1 سے جب سے عمران خان وزیر اعظم بنے ہیں، ہمیں تو آئے روز جو ہے وہ
کوئی نہ کوئی تجزیہ کار ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیتا ہے, کبھی کوئی اینکر کہہ دیتا ہے, کبھی خاص طور پہ اپوزیشن کا تو یہ فیوریٹ ٹاپک ہے کہ یہ جی آج جا رہے ہیں, کل جا رہے ہیں, اس دسمبر میں جا رہے ہیں, اس جنوری میں جا رہے ہیں. تو 3.25 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے. تو حقیقت تو یہ 46% آپ کا اپنا ووٹر جس نے آپ کو 2018 میں ووٹ ڈالا ہے وہ آپ سے مایوس کیوں ہے, وہ ناراض کیوں؟ آپ کا اپنا ووٹر. دیکھیں اس قسم کے جو ہیں وہ سرویز جو ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں, اس میں میں تو ان فیگرز کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتا 46% کے ساتھ. اچھا, اپسوس نے جب آپ کو اکنامکلی کچھ پچھلے سال, سن لیں میری بات, اسی اپسوس نے جب آپ کے 2 سروے میں تعریفیں کی تھیں سن لینا تو وزیر اعظم اور دوسرے لوگ تعریفیں کرتے تھے نام لے کے. آپ سن تو لینا, میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے ادارے کے ساتھ یا ادارے کے سروے کے ساتھ اختلاف نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایگری نہیں کرتا اس بات سے, آن گراؤنڈ میں اسے ایگری نہیں کرتا. 40% ناراض نہیں, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. جو ہماری دیکھیں جو ہماری اپنی بیس ہے وہ انٹیکٹ ہے. آپ کو ایک صرف لٹمس ٹیسٹ دے دیتا ہوں, مجھے آپ یہ بتائیں 46% ووٹر جو ہے وہ ہمارا ہم سے ناراض ہے, تو مالک صاحب خیبر پختونخوا کے بلدیات کے اندر اگر آپ ہائیسٹ ووٹ ٹیکنگ پارٹی ہے وہ تو پی ٹی آئی ہے. 56% ان کا بھی ناراض ہے. ان سے سن تو لینا, ان کے زیادہ ناراض ہیں. آپ ان سے سوال پوچھ لیجیے گا نا, ان کے اب ناراض ہی رہنے ہیں ان سے. خیر وہ نہیں ان سے منائے جانے, وہ ان سے ناراض ہی رہنے ہیں. یہ بڑی کوشش کرتے ہیں منانے کی ادھر ادھر, وہ کوئی نہیں مان رہا ان سے. ٹھیک ہے زبیر صاحب آپ بتائیں نا ذرا, جی میں بتاتا ہوں کتنی سگنیفیکنٹ ہے سیاست میں, کتنا فرق پڑے گا اس ڈیسیژن کا, بیکاز لوگ دیکھ رہے ہیں اس بات کو. کس کا؟ کہ جو آرمی چیف کا ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے بہت ایشو بنایا تھا جب ڈی جی آئی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ایشو بنا. آپ لوگوں نے کہا دیکھیں 1 پیج والی اسٹاری ختم ہو گئی, اب منترا ختم ہو گیا. فضل الرحمان صاحب نے کہا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی ہے, ہم نے تختہ الٹا دیا خیبر پختونخوا میں. ہاؤ امپورٹنٹ از دس اپوائنٹمنٹ؟ اٹ از ویری امپورٹنٹ. میرا خیال ہے اگر ہم وہ اس کو ڈینائی کریں گے کہ دس از ناٹ امپورٹنٹ اور اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پاکستانی پالیٹکس, تو وہ ریالٹی سے دور ہوگا. سو وہ اپوائنٹمنٹ میرا خیال ہے جتنے بھی تجزیہ کار ہیں ان سب کے لیے, جو انڈیپینڈنٹ بھی ہیں ان سب کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جی کیا ہے. ابھی اس میں اور بھی بہت سی آپشنز آتے ہیں کہ کیا ایکسٹینشن ہو سکتی ہے, میں جو بھی سو جو بھی فیصلہ ہوگا پرائم منسٹر کا, اور میرے اپنے حساب سے وہ فیصلہ نومبر تک شاید نہ اس کا انتظار کیا جائے, وہ کافی پہلے ہو جائے گا. وہ اس کے امپلیکیشنز ہوں گے پاکستان کی سیاست پر اور نیکسٹ 4-5 ایئرز کے اس پر. دیکھیں نا جس طرح ISPR چیف ہے جنرل عاصم باجوہ کی اپنی ایک طریقہ کار تھا جو بہت بلنٹ تھے, پھر آصف غفور بہت زیادہ بلنٹ تھے جو وہ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ جی اگر معیشت بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے, اور پھر وہ ریجیکٹڈ والا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ جو پریزنٹ ISPR چیف ہیں یہ بالکل ڈفرنٹ طرح سے آپریٹ کرتے ہیں جس سے ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے مطلب ان اے سینس. تو اس کا امپیکٹ تو ہوگا. یہ 56% اور 46% پر میں کمنٹ کر دوں. ضرور دیکھیں 1-2 چیزیں ہیں. ایک تو سروے از اے امپورٹنٹ انڈیکیٹر, اور میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹی کو انٹرنلی بیٹھ کے ضرور سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جی یہ جو آیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور کتنا یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. کیونکہ اگر آپ اس کو بالکل انڈیفرنٹلی ٹریٹ کریں گے تو پھر آپ خود ہی اس کا بھگتیں گے. ہمیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو پچھلے 9-10 مہینے میں پورا فگر ایک 9-10 مہینے آپ کا بتا دوں ناظرین کے لیے, آپ کا نہیں وہ اپوزیشن کا نا پورا. نہیں یہ پی ایم ایل این کا بتا رہا ہوں. پی ایم ایل این کا جی 14% نے کہا کہ ان کی امیدوں سے بہتر آپ نے پرفارم کیا. 30% نے کہا ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے. 56% نے کہا کہ ہماری امیدوں سے بہت زیادہ آپ نے خراب کیا. اور پی ٹی آئی کا تھا 19% نے کہا کہ بیٹر دین واٹ وی ایکسپیکٹڈ, اور تقریباً 35% نے کہا کہ بس جو ہم سوچ رہے تھے ویسے ہی ہوگا, اور 46 نے آپ کا ووٹر زیادہ دکھی ہے. بٹ there's a difference نا. What is it جب وہ یہ کہہ رہا ہے, پی ایم ایل این کا ووٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں, وہ اس لیے مطمئن نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ نے گرایا کیوں نہیں ابھی تک, آپ نے اس قسم کی جارحانہ پولیٹکس کیوں نہیں کی ہے جس قسم کی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. وہ اس بات پہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات پہ بھی ناراض ہو سکتا ہے کہ آپ لیڈرشپ ساری بار کیوں بھاگی ہوئی ہے, یہاں کے کیوں نہیں جیلیں کا, جو بھی ملٹیپل فیکٹرز اپنی مرضی کے نا ریزن نکال لیں. نہیں میں مطلب نہیں نکال رہا, میں صرف حکومت اور اپوزیشن کی ایویلویشن ایک میں کمپلیٹ کر لوں. جب آپ حکومت کی رولنگ پارٹی کو ہوتا ہے کنسرن, وہ اس کی پرفارمنس اس کی ڈیلیوری سے ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے مہنگائی پر نہیں کنٹرول کیا, آپ نے بے روزگاری پر نہیں کنٹرول کیا, غربت پر نہیں کنٹرول کیا. وہ دونوں ڈیفرنٹ ہے. اور دوسرا ایک اور انڈیکیٹر ہے, بڑا امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے. 14 بائی الیکشن ہوئے پچھلے 9 مہینے میں,
13 میں رولنگ پارٹی ہاری ہے جو کہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے، جس میں کراچی جیسے شہر میں جو اپنی سیٹ تھی اس کو صرف ریٹین، وہ کہتے ہیں ہم فیئر الیکشن کروا رہے ہیں، ہمیں کریڈٹ دیں. فیئر نہیں، مطلب سن لینا، 5ویں نمبر پر 6 کنٹینڈرز میں، وہ 14 سیٹوں کا پول کھل گیا نا 5ویں نمبر پر. دوسری بات ہے نوشہرہ میں ہارے، کے پی کے الیکشنز ابھی لوکل گورنمنٹ اور کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہارے تھے، میں بائی الیکشن ساؤتھ آف پنجاب میں بھی ہم جیتے ہیں، سینٹرل میں بھی جیتے ہیں، نارتھ میں بھی جیتے ہیں، اور کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن تھے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا برتھ رائٹ ہے، پتہ نہیں کس طرح سے، ادھر جب یہ الیکشن اربن ایجوکیٹڈ جی اربن ایجوکیٹڈ نے پنڈی میں سویپ، پی ایم ایل این نے لاہور میں سویپ، واٹر میں سویپ. تو is it not an indicator of where the wind is blowing؟ اگر آپ اس کو سب کو اگنور کریں گے اور سروے کو بھی اگنور کریں گے تو پھر تو that is your own decision کہ جی آپ بالکل انڈیفرنٹ ہیں. منظور صاحب میں اس سبجیکٹ پہ آخری سوال ہے، پھر میں بریک لوں گا. کتنا قومی سیاست پہ اس چیز کا اثر ہوگا یا پرسیپشن کا؟ کیونکہ ایک پرسیپشن اس وقت ہے عام طور پہ کہ پہلے بہت کلوز تھی اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ، پھر اس میں کوئی ڈفرینسز آگے پرفارمنس کے ریلیٹڈ، پھر اپوائنٹمنٹس کے اوپر سے آگے. تو اگر عمران خان صاحب ہی ہوتے ہیں اور یہی اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں آگے، تو کیا اس کا پولیٹیکل ڈیویڈنڈ ان کو ملے گا اور اپوزیشن کے لیے وہ ایک اور سیٹ بیک ہوگا؟ ایک تو ملک صاحب بڑا سمپل ہے کہ لاجک ہے کہ جتنا انحصار تھا اتنا ہی فرق پڑے گا. ایک بات. دوسری بات، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بھی کوئی حتمی بات نہیں ہے. بھٹو صاحب نے ضیاء اللہ کو لایا، ایوب خان یحییٰ خان کو لے کر آئے، میاں نواز شریف صاحب پہلے مشرف کو لائے، اب باجوہ صاحب کو لے کر آئے. تو یہ بھی کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ لا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. لیکن بالکل ایفیکٹ ہوتا ہے. آپ اگر صرف ڈپینڈ ان پہ کر رہے ہوں اور آپ کا نیچے کچھ نہ ہو، جس طرح سے زبیر صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ تو بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے سارا کچھ. تو جب ایکسپوز ہو گیا ہے اور آپ کی ٹوٹل ڈیپینڈنس ان پہ ہو تو وہاں پہ اگر کوئی پرابلم آئے گا تو آپ تو کہیں نہیں کھڑے ہو سکتے. میرے خیال کے مطابق پاکستان کی پولیٹکس کے اندر بدقسمتی سے، میں کوئی اس کو آئیڈیلائز نہیں کر رہا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے. وہ 88 کے الیکشن ہو، 90 کے ہوں، وہ 93 کے ہوں، 97 کے ہوں، 2002 کے ہوں، 8 کے ہوں، اگلے ہوں، جو بھی 13 18 سارے الیکشنز کے اندر ایشو یہی ہے. ہم ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف ایک بات کہتی کہ ہمیں 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں. اگر ہم جیتتے ہیں تو ہمیں جیتنے دیں، اگر ہم ہارتے ہیں تو ہمیں ہارنے دیں. مجھے ایک بات بتائیں منظور صاحب، میں سروے کے رزلٹس دے رہا ہوں، پھر میں نے بریک لینی ہے، لیکن ان دونوں پارٹیز کی بات کی، لگتا ہے گورنمنٹ سے تو لوگ بہت چیزوں سے ان کے پارٹی کے ورکرز نالاں ہو سکتے ہیں، نہ صرف پارٹی افیئرز میں نہیں، اور بھی کئی مہنگائی ہے، سب کچھ ہے جس میں یہ لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مروا دیا پچھلی گورنمنٹس نے. آپ کی بھی جو پرفارمنس ہے آپ کے اپنے ووٹر کی، 2018 کا جو آپ کا ووٹر تھا، اس میں 47% لوگ آپ کے اپنے ووٹر آپ سے بہت ناراض ہیں اور کہتے ہیں کہ مایوس کن کارکردگی ہے. میں جنرل ووٹر کی بات نہیں کر رہا، جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، آپ کے بھی قریباً نصف آبادی آپ کے ووٹرز کی آپ سے بہت ناراض ہے. مجھے تو سمجھ نہیں رہی ووٹر خوش کس سے ہے، ہر کوئی اپنی اپنی پارٹی سے ناراض ہے. نہیں سمپل سادہ وجہ ہے ناراضگی کی کہ دیکھیں نا، جو سادہ وجہ ہے ناراضگی کی وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم ان کو گرا دیں گے، چونکہ یہ مہنگائی کر رہے ہیں، بے روزگاری پھیلا رہے ہیں اس ملک کے اندر، جو یہ کیا تھا اس کے الٹ کر رہے ہیں. تو جو نہیں کر پائے اس کی وجہ سے نیچرلی لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں، اور ان کو بالکل یہ گر سکتے تھے. 2-3 ایسے مواقع آئے تھے جن پہ یہ جا سکتے تھے، لیکن ہمارے کچھ مہربان ہیں، کچھ پارٹیوں نے مناسب سمجھا کہ یہ کنٹینیو کریں، وہ کنٹینیو کریں. مجھے یہاں بریک پہ مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. کس نے مناسب سمجھا؟ نام تو بتا دیں. جی منظور صاحب، ویسا دسو نا، نام دسو نا. آپ کو پتہ ہی ہے فرق صاحب، میرے کو دائیں بیٹھا ہے، میرے کو بائیں بیٹھا ہے، کو نام تو بتا دیں. ویسا چوہے صاحب بات تو ٹھیک ہے، فاروقی نام تو بننا چاہیے. نام دسو چوہے صاحب، ہمیشہ کھول کے نام لیندے ہو تھی، دسو. نہیں زبیر صاحب نے کیا بھی نہیں بھئی اسی نہیں گران دینا تھا. میں نہیں کہہ رہا، فاروق صاحب کہہ رہے. پہلے کیا ہو گیا؟ سب کے ایک دم اچانک دھواں بھر گیا اسٹوڈیو میں، سب کے پر جل گئے، کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے کہا فاروق صاحب. نہیں میں تو کہہ رہا جی، میں تو کہہ رہا
انہوں دی پارٹی نے کیا کہ نہیں انہوں نے بیٹھن دے نہیں انہوں نے کسی سیاسی جماعت کی بات کی ہے. ہاں سیاسی جماعت کی بات کی ہے. کون سی سیاسی جماعت ہے جوئی صاحب؟ زبیر صاحب سے تو ویسے یہ وہی سیاسی جماعت ہے جس جماعت کے خلاف آپ پنجاب میں ہمیشہ لڑتے رہے ہیں؟ میں تو کہہ دیتا ہے زبیر صاحب دی سیاسی جماعت نے اوپن کیا زبیر صاحب دی جماعت نے اوپن کیا ہے, کوئی لکی چھپی گل ہے. زبیر صاحب بتائیں. ٹھیک مطلب ان کا پوائنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پی ڈی ایم اپنے عروج پر تھا اور ہماری اسٹریٹجیز میں اختلاف ہوا, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ان کی بات مانی جاتی تو شاید ہم گرا سکتے تھے. وہ پنجاب اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہتے تھے, ہم سمجھتے تھے کہ نہیں ہے. تو آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت چل کیا رہی ہے, میں نے بریک لینی لیکن پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے, کیا وہ اچھا مشورہ نہیں دے سکتے؟ بالکل اچھا مشورہ دے دیتے. کیوں نہیں تسلیم ہم سمجھتے تھے کہ میں جواب دے دیتا ہوں کیوں نہیں کیا تھا. پاکستان میں نمبر گیم جو مشورے دیے نہیں ہم نے جو مشورے دیے وہی ورکیبل ثابت ہوئے, بائی الیکشن ہو, سینٹ کے الیکشن ہو یا لوکل باڈیز کے الیکشن ہو. پیپلز پارٹی نے بڑے اچھے مشورے دیے. آپ یہ بات چیت کیوں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ کیوں آپ بات چیت کر رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں؟ ساروں کو پتا ہے کہ جو نالجبل سرکلز ہیں پتا ہے. نالجبل سورسز تو پھر انہی سے پوچھے. اور آپ نے جو میسیجنگ دیکھی ہے, ایک دن اٹھتے ہیں تو شاہد حقان صاحب کہتے ہیں, اب جو پہلے کرٹیسائز کرتے تھے ہمارے پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے شہباز شریف صاحب, جو بڑے عرصے سے بات چل رہی تھی. پھر رانا ثناء اللہ صاحب ایک قدم آگے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اگر مریم نواز ختم بھی ہو گئے کیسز تب بھی شہباز شریف صاحب ہوں گے. اس سے 2 دن پہلے کہہ رہے تھے جاوید لطیف صاحب نہیں ابھی تو مریم بھی ہیں, فیصلہ ہونا ہے, سب کچھ ہے. کلیئر میسیجنگ ہو رہی ہے. اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جی امیجیٹ الیکشن کریں گے تو ہم جو ہے سپورٹ کریں گے ان ہاؤس چینج کو, اگر امیجیٹ الیکشن نہیں کرنا تو ہم نے نہیں کرنا. بات چیت تو آپ کر رہے ہیں, تو پھر یہ ووٹ کو عزت دو والا کیا ہے, ڈرامہ نہیں ہے. مالک صاحب ووٹ کو عزت دے. ایک تو میں آپ کو میں ایک ایکسپلین کر دوں. مالک ایک تو آپ ایک لقمہ دینا ہے میں نے, اچھا بیٹھ صاحب پھر بات جاری رکھیں. جی شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک ڈنر کیا تھا, اس کے بعد یہ بیان دیا. اوکے اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کھانے میں کیا بریانی بھی تھی؟ اس کھانے میں کیا تھا, یہ سیاسی کھانا تھا غیر سیاسی کھانا تھا منظور چاچا؟ غیر سیاسی کھانا تھا. آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زبیر صاحب نے کھانے چھوڑ دیے ہیں؟ ہاں زبیر صاحب آپ بتائیں نا. زبیر صاحب نے چھوڑ دیے. ایک تو آپ لوگ ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جس طرح ایک کرکٹنگ پارلنس میں آپ کہہ رہے ہیں بیٹسمین اچھا وہ ہے جو ہر دفعہ سینچری بنائے. یار جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کو عزت دو کا ہم ایک ایز اے نعرہ ایز اے کانسیپٹ, کیا اس میں کوئی غلطی ہے کہ جی ووٹ کے بیسس پر جینوئن ایون پلینگ فیلڈ ہو, سب کو موقع ملے اور وہ جا کے ووٹ ڈالیں اور کاؤنٹنگ بھی وہ کریں جن کا کام ہے کاؤنٹنگ کرنا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی محمد زبیر نے یا شاہد خاقان عباسی نے یا فلانے نے ایک سٹیٹمنٹ دی تو اس کا مطلب پھر وہ کیا ہے؟ یار پلیز ڈونٹ ایویلویٹ اس لائک کہ بھائی ہمارے ایک پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ. کسی کی بات چیت, کسی بیہائنڈ دا سینز کوئی بیک ڈور چینلز کہیں پہ نہیں آپ لوگوں کے ایکٹیو؟ مطلب فوج کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ تو اسٹیبلشمنٹ فوج ہی ہے نا, اور مکسر ہی ہے. نیوی کے ساتھ تو نہیں کر رہے ہوں گے نا, تو مطلب نہیں کوئی بات چیت نہیں ہے. ڈو یو بلیو دس؟ یہ کہہ رہے ہیں, مجھے تو میرا تو یہ کنسرن ہی نہیں ہے کہ یہ بات چیت کریں یا نہ کریں. یہ تو کہیں گے کہ ہمارا کیا کنسرن ہے اس وقت. نہیں بٹ آپ یہ بتائیں نا, اگر آپ کو نہیں پتا تو پرائم منسٹر نے پھر یہ کیوں کہا تھا کہ جو ڈرے ہوئے ہیں نا وہ سوچ رہے ہیں ان کے مقدمات ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور راستہ ہموار کیا جا رہا ہے, تو وہ وزیر اعظم نے کیوں کہا بند ہوگی ہے, پرائم منسٹر نے کہا تھا آن ریکارڈ ان کی بات چیت بند ہوگی اس لیے ان کو کوئی کسی تقریر میں کہا انہوں نے. یار بھٹی صاحب ذرا وہ نکالیے گا, میں بریک لیتا ہوں. جہاں پرائم منسٹر کی جو سٹیٹمنٹ تھی جو پورے میڈیا میں بھی چلی, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ کیوں لایا جا رہا ہے, ان کو لانے کی طرح, کیونکہ ان کی رپورٹ چھپی تھی میٹنگ کی گفتگو جس کو کسی نے میٹنگ کی گفتگو تو پھر تمام اخبارات میں چل رہا نا, اخبارات نا ایک سیکنڈ نا سپن نہ دیں, سب سن لو نا فیصلہ بادل اس میں نہ دیو, پورے اخباروں میں چھپی, تمام پروگرام میں ڈسکس ہوئی, آپ نے کبھی ڈینائی نہیں کیا. ایک منٹ سن لیں, ہمارا بڑا کلیئر کٹ موقف ہے. کلیئر کٹ موقف یہ ہے, دیکھیں مجھے تو اس بات پہ ہی اعتراض ہے نا کہ نواز شریف کو لایا جا رہا ہے مقدمات ختم کرنے. مقدمات کیسے ختم ہوں گے, کیسے ختم ہوں گے؟ لائف ٹائم ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے, ریویو کی ان کی
پٹیشن ختم ہو گئی ہے 62-63 بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے. پہلے مقدمات ختم ہوئے اس ملک میں, بڑے لوگوں کے مقدمات ختم ہوئے. اچھا پہلے ہوتا رہا ہے, جو پہلے ہوتا رہا ہے آپ کہتے ہیں وہی ہوگا. اگر پہلے ہو سکتا تو اب بھی آپ کہتے ہیں جو پہلے ہوتا رہا ہے وہی ہوگا. لیٹ می کلیریفائی. کیا کی پتہ آپ کہتے ہیں جو پہلے ہوتا رہا ہے. میں کہتا ہوں نہیں ہوگا. فروخ میں آپ کے پرائم منسٹر کی درست, میں کہتا ہوں نہیں ہوگا. فروخ زبیر صاحب جو مرضی کہتے ہیں. نہیں فروخ میں آپ کو کلیریفائی کر دوں پلیز انڈرسٹینڈ. زبیر فروخ سن تو نہیں یار, آپ کو تو نوٹس آ جاتا ہے. زبیر آپ کی بات ختم کر لیں, میں نے بریک لینا. فروخ آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ کوئی بھی نہیں سجیسٹ کر رہا, اور پرائم منسٹر کو یہ بتا دینا کہ بغیر قانونی تقاضے پورے کیے ہوئے ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں. نہیں تو آپ قانونی یار پہلے سن تو نہیں یار, جو بھی قانونی تقاضے ہوں گے جس کی وجہ سے قانونی تقاضے بھائی ان کے اوپر جو کیسز ہیں فار ایگزامپل جھوٹے کیسز, اس کا قانونی طریقہ ہے نا کلین چٹ لینے کا, وہ پورے کیے جائیں گے. اس بات میں پرائم منسٹر یہ کیوں کہیں گے کہ راہ ہموار کرنے کی, کیونکہ پرائم منسٹر آپ کو بتایا کہ پرائم منسٹر کیا نواز شریف قانونی طور پہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے یار ابھی بات کچھ اور ہے اس کا. فروخ اس کو ذرا ڈیلیکیٹ میٹر ہے, پرائم منسٹر کو یہ بتا دے کہ پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیسے وہ بن سکتا ہے پرائم منسٹر جب کہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. آف کورس نہیں بن سکتا, بٹ ڈز ہی ناٹ ہیو سینس ٹو ایزیوم کہ وہ تو وہ طریقہ ہوگا جب سب کچھ کلیئرنس ہو جائے گی اور وہ فورتھ ٹائم پرائم منسٹر ہوں گے, اور ہوں گے انشاءاللہ تعالی. فکر نہیں کریں آپ سوچتے ہیں اس کے لیے واپس آنا ضروری نہیں ہے پاکستان, قانونی طریقے سارے پورے کل آ رہے ہیں. فکر نہیں کریں شیخ صاحب, ٹکٹ نہیں دے رہے ہیں. چلیں مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد آ کے بہت ہی سیریس باتیں اس پہ بات کریں گے, اور خاص طور پہ 2023 کی بھی جو اپوائنٹمنٹ ہے چیف جسٹس آف نے, جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے, اس کے اثرات کیا ہیں. بیکاز ابھی سے اس پہ بات چیت اسلام آباد میں مقتدر حلقے جون سے ہیں وہاں پہ بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا سیاسی لینڈسکیپ کے اوپر اور غیر سیاسی لینڈسکیپ پہ. اس پہ ہی بات کریں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. میں اصل میں 2-3 چیزیں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ سال ہے, الیکشن ایئر ہے. الیکشن ایئر تو نہیں, مطلب کہ 2023 الیکشن ایئر ہے, ابھی تو اسپیکولیشنز چل رہی ہیں. 2022 کی ہم نے بات کر لی, کون سی اپوائنٹمنٹ امپورٹنٹ ہے. دوسری اپوائنٹمنٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی بڑی ہی ریمیفیکیشنز ہیں سیاسی طور پہ. وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنیں گے سپٹمبر 2023 میں پاکستان کے. ان کا جو کانفلکٹ ہے انسٹیٹیوشن سے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. لائر کمیونٹی اس کے اوپر سے ڈیوائیڈ ہوئی ہے. جو سٹنگ گورنمنٹ ہے, اس گورنمنٹ نے ان کو ریکمنڈیشن بھی کی کہ ان کو ہٹا دیا جائے. پھر ایف بی آر سے ان کے جھگڑے سب کچھ ہیں. وہ بنتے ہیں سپٹمبر میں اگر چیف جسٹس آف پاکستان, اور اکتوبر میں شیڈیول کے مطابق الیکشنز ہونے چاہیے 2023 کے. کیا اس کا امپیکٹ ہوگا, اور کیا ابھی سے اپوزیشن ادھر دیکھ کے حوصلہ پکڑ رہی ہے یا سرکار جو سی تھوڑی سی پریشان ہو رہی ہے؟ آپ سے فروخ یہی بات, میں وہ ہی سیٹ والی آج پروگرام نہیں کرنا چاہ رہا کہ انہوں نے یہ بیان دیا, آپ نے دیا. میرے نزدیک یہ 2 بڑی کرٹیکل مواقع آ رہے ہیں اگلے پیریڈ جون سا ہے. یہ کتنی سگنیفیکنٹ اپوائنٹمنٹ ہوگی؟ دیکھیں اس میں ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ تو جو سینئر موسٹ ہوتا ہے وہ تو بن جائیں گے نا, چیف جسٹس بن جاتا ہے. آپ کو پریشانی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی گورنمنٹ نے ان کو نکالنے کی کوشش کی, ناکام ہو گئی. پوری ملک میں ایک سپلٹ ہو گیا لائرز کا. پھر آپ ہی کا ایف بی آر ان کے پیچھے پڑا. جو گورنمنٹ کا یہ تو حقیقتیں ہیں نا. سن لینا, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے نکالنے کی کوشش نہیں کی. بنیادی طور کے اوپر جب کسی کے حوالے سے کوئی شکایت آتی ہے, ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے ان کی طرح جو ہے پریزیڈنشل ریفرنس چلا گیا اور نکالنے کی کوشش کیا ہوتی ہے. ایک منٹ سن لیں. تو وہ کیا ہے, وہ طریقہ کار لاؤ میں نہیں لکھا ہوا. میں نے کہا کہ آپ نے انلیگل کیا, آئین میں لکھا ہوا ہے. آپ قانونی طور پہ کیا, لیکن اگر آپ مجھے قانونی طور پہ میری نوکری سے بچوانے کی تو سن لینا, جب کوئی چیز سن لینا, ڈیفرنسز تو ہوں گے نا. دیکھیں ایک چیز سامنے آئی, اس کو ہم نے جہاں متعلقہ فورم تھا وہاں بھیج دیا. اب ہم یہ کام تو نہیں کر رہے کہ ہم بیٹھ کے, آپ کا خیال ہے کہ اس کا کوئی سیاسی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہوگا؟ سر سن تو لینا, ہمارے پاس تو کوئی ایسا ہدایت کار نہیں ہے نا جو قطری خط بھی بناتا ہے, جو رانا شمیم کے جو ہے وہ حلف نامے بھی لکھتا ہے, اس میں سٹنگ جج کو ملائن بھی کر دیتا ہے. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ سارے فورمز موجود ہیں, سپریم جوڈیشل کونسل کا فورم موجود ہے نا, وہاں چلے جائیں سارے. لیکن ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا.
تو لہذا جب ٹائم آئے گا، جب سینیورٹی ہوگی اس وقت بن جائیں گے۔ 23 مارچ سے انہوں شروع کرنا پریشان ہے اس پہ جینوئنلی۔ 23 مارچ کو پریڈ ہوتی ہے، آئیں ویلکم، انہوں نے پریڈ شروع کرنی ہے، ان کو ہم کارڈ میں نہیں، ان کی تو جو ہے وہ کوئک مارچ پریڈ ہونے والی ہے۔ ان کی کیا کوئک فرق مارچ پڑے گا اس اپوائنٹمنٹ کا نیشنل پولیٹیکل ریفرنس کے حوالے سے اٹ واز انلیگل، اور میں بتا دیتا ہوں نہیں وہ چھوڑ دیں، لیگل چھوڑ دیں، وہ فیصلہ ہو گیا ہے سپریم کورٹ نے، ایسٹس کا ایشو تھا نا، ایسٹس کا ایشو تھا۔ Did the president go to the FBI? ٹائم تھوڑا میں ایک سبجیکٹ اور بھی کرنا ہے۔ آپ کے خیال میں اس اپوائنٹمنٹ کا ملک کے پولیٹیکل سین پہ کوئی امپیکٹ ہوگا؟ چیف جسٹس کا؟ ہاں ہمارے لیے تو کوئی نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے ایک اٹیمپٹ کیا تھا جسٹس فائز عیسیٰ کو نکالنے کے لیے، جینوئنلی نکالنے کے لیے کیا تھا، پوری ایفرٹ کی تھی۔ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ نے وہ اس میں فیصلے میں بھی لکھا ہی ڈڈ ناٹ یوز ہز مائنڈ۔ ایک ٹرانزیشنل ایئر میں اگر ایک مور دین سمپیتھیٹک چیف جسٹس بیٹھا ہو سپریم کورٹ کا تو اپوزیشن کی لاٹری نہیں نکلتی۔ Sympathetic towards the opposition یا he is not sympathetic, he is neutral, he is a good judge. That's what the problem is. وہ تو آپ سے وہی جو آپ کے حق میں فیصلہ کرے وہی گڈ جج ہوتا ہے۔ بھائی حق میں کیا فیصلہ کرے، انہوں نے تو شو کر دیا نا بائس ان کے اگینسٹ، تو ہمیں تو کوئی کنسرن نہیں ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ ابھی اس کے بعد کون بنیں گے، اس سے پہلے کون بنیں گے، اصل چیز یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ان کا تو بائس کھل کے سامنے آ جائے۔ اب یہ ڈرے ہوئے کہ شاید وہ بدلہ لے گا، وہ بدلہ نہیں لینے والے، وہ تو ہی از اے ویری گڈ جج میری آپ نظر ان کے میں۔ اسپوکس پرسن نہیں مطلب میں جج کی آپ کہہ رہے ہیں وہ بدلہ لینے والے نہیں، وہ ثاقب نثار تھوڑے ہیں یار، 2 نمبر آدمی۔ یہ جن کے سپوکس پرسن ہے وہ بھی ان کو پوری بات نہیں بتاتے۔ سن لینا، جب ثاقب نثار ان کے کیسز لڑا کرتے تھے اس وقت اچھے تھے، جب انہوں نے ایک آدھا فیصلہ ان کے خلاف دے دیا، ایک آدھا نہیں کہ وہ آپ کی ٹیم کے جب ممبر بن گئے الیکشن کمپین ٹیم۔ منظور صاحب مجھے قاضی صاحب یہ بتائیں اسلام آباد میں یہ ویسے نا فائز عیسیٰ صاحب کا ذکر کیوں شروع ہو گیا؟ سن لیں، یہ چودھری منظور صاحب کا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اسپیشلسٹ سبجیکٹ ہے، اس حوالے سے کافی اچھی روشنی ڈال سکتے ہیں۔ کیا مجھے بتائیں، یہ ہے تو اگلے سال کا فیصلہ، لیکن ابھی سے اسلام آباد میں اس کی بات چیت کیوں شروع ہو گئی ہے، اور اس کا آپ کے خیال میں کیا پولیٹیکل سینیری لینڈسکیپ پہ کوئی ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے؟ کون چیف جسٹس ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اگر فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہوں الیکشن کے ٹائم پہ؟ نہیں دیکھیں نا، بالکل فرق، نہ صرف فرق پڑے گا بلکہ بہت فرق پڑنے والا ہے۔ میں بطور ایک لاء اسٹوڈنٹ کے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر باقی اسٹیبلشمنٹ، سیاسی جماعتیں، پارلیمنٹ، سارے میڈیا بھی ذمہ دار ہوں گے، لیکن بنیادی ذمہ دار جو اس ملک کی خرابی کے ہے وہ عدلیہ ہے۔ وہ جسٹس منیر سے لے کر ثاقب نثار تک آ جائیں، ایون موجودہ چیف جسٹس صاحب تک آ جائیں، تو کس نے بتانا ہے کہ میں غلط ہوں یا مالک صاحب غلط ہیں؟ کوئی بھی ڈسپیوٹ آئے گا یا مارشل لا لگتی ہے تو کون غلط ہے کون صحیح ہے، ایک بات۔ دوسری بات دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہیں ہم اس لڑائی کے اندر جو ان کے خلاف اس وقت میرے نزدیک دونوں مسز قاضی فائز عیسیٰ اور علیمہ خان کے کیسز دونوں سیم نیچر کے کیس تھے، ایک پہ کاروائی ہوئی ہے دوسرے پہ نہیں ہوئی، یہی المیہ ہے اس ملک کا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے خلاف کوئی اس قسم کی کاروائی ہوگی تو ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایک بات۔ دوسری بات لیکن دیکھنا پڑے گا کہ وہ میمو گیٹ کے کیس میں ان کا کیا کنڈکٹ تھا، میں نے ان کی وہ دیکھی ہوئی ہے ساری۔ ابھی انہوں نے چونکہ وہ کارپوریٹ سیکٹر کے وکیل رہے ہیں، تو ابھی جو سندھ گورنمنٹ نے 25,000 مزدور کی تنخواہ کی ہے انہوں نے فیصلہ سسپینڈ کر دیا۔ تو جو بھی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں افتخار چودھری نہیں بننا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو وہ اپنے ذاتی سکور سیٹل کرنے کی بجائے اگر کوئی اس ملک میں کچھ چیزیں پیرامیٹرز طے کر دیں سارے اداروں کے لیے، خود اپنے ادارے کے لیے بھی، تو شاید وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ مائل سٹون ہو، جس کی مجھے امید کم ہے۔ مطلب میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا۔ اسلام آباد میں جو بات چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ اگر فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ایک سو موٹو کیس لے لیں، جس میں شاید فیض آباد کیس بھی آ جائے اور ایک دو اور اپوائنٹمنٹس کے کیسز آ جائیں، اور وہ اس ٹرانزیشنل پیریڈ میں اگر اس طرح کے کیسز کھول دیں تو اس کا ملکی سیاست میں بڑا ڈی سٹیبلائزنگ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ آپ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں۔ نہ صرف یہ 2 کیسز، وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کو کرنی چاہیے۔ مثلا اپوائنٹمنٹ ہے آرمی چیف کی اور ایکسٹینشنز کے ایشوز ہیں، یہ سارا ونس فار آل انہیں ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے کہ کیا ہے اس کے اندر۔ خود یہ چیزیں آپس کی بات ہے، یہ تو چیزیں پارلیمنٹیرینز کو اور پارلیمان کو طے کرنی چاہیے، ججز کو تو آپ لوگ زبردستی بیچ میں لے آتے ہیں۔ لیکن مجھے فرق یہ بتائیں، آپ جو نہیں دیکھیں نا، ہم تو نہیں لے کر آئے ججز کو، نہ
ہم نہیں لے کر آئے، وہ خود آئی ہے عدلیہ، انہوں نے آ کر وہ کیس. فاروق یہ بتائیں جتنے ابھی 2022 شروع کیوں سنا؟ میرا اعتراض اس پہ یہ ہے، میرا اعتراض ایک منٹ مجھے دیجیے، میرا اعتراض صرف اس پہ یہ ہے کہ یا کھوسا صاحب سنتے نہیں وہ کیس، اور اگر سنا تھا تو کوئی فیصلہ کرتے. صحیح بات. چلیں مجھے یہ بتائیں فاروق کہ اب 2022 آ گیا، جتنے انڈیکیشنز آ رہے ہیں انٹرنیشنل بھی کموڈٹی پرائسز بڑھ رہی ہیں، تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لوگوں کی حشر ہو گیا. ابھی آپ کا یہ IMF والا منی بجٹ بھی آ جائے گا، ان کی تحریک بھی چل رہی ہے. جتنے کارڈ سٹیک ہوئے ہیں وہ لگتا ہے حکومت کے خلاف ہے. اور جو اب کے پی میں جو الیکشنز کا رزلٹ آ گیا ہے، پنجاب میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے جو آپ کے پرفارمنس ہے آپ کے وزیر اعلیٰ کی، وہی ماشاءاللہ بہت ہی شاندار ہے. تو آپ لوگ کمفرٹیبل کس بات سے حوصلے میں کہ آپ لوگ اس کو رائڈ کر لیں گے اس چاری چیز؟ تو کیا آپ کو ہمارے کمفرٹیبل ہونے پہ اعتراض ہے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ ڈینائل میں ہیں، آپ مان نہیں رہے کہ حالات اتنے خراب ہیں جتنے ہیں. چلے دیکھیں، یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ڈینائل میں ہیں. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر کیا چیزیں ہیں، یہ جو آپ نے جتنی چیزیں بتائی ہیں، جو انٹرنیشنل انفلیشن ہے وہ ایک فیکٹ ہے، پوری دنیا کے اندر آئی ہے، پاکستان میں بھی اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں. لیکن اس کے اگینسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ بھی سٹیپس لے رہی ہے. ہم جو ہے وہ احساس راشن پروگرام 120 ارب کا ہم نے لانچ کیا ہے، وہ ابھی سے اس مہینے سے جو ہے وہ ڈسپرس ہونا شروع ہو جائے گا. صحت کارڈ ہم لے کر آئے ہیں، یہ عوامی منصوبہ ہے. گھروں کی تعمیر کے لیے 100 ارب روپے کے قرضے منظور ہو چکے ہیں. وہ چیزیں سامنے عوام کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی جو ہمارے شروع ہوئیں گی چیزیں. 3.5 سال ہو گئے ہیں. دیکھیں یہ بزدار صاحب سے پوچھو، کہتا ہے میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاؤں گا میں نے پنجاب میں کیا کیا ہے. ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ مالک صاحب سن تو لینا، آپ کو نظر اس وجہ سے نہیں آتی کہ آپ تھوڑا اس کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گی. اب میں بتاتا ہوں بنیادی طور کے اوپر. چلو 80 انہیں نہیں دیکھیں، یہ تو پھر آپ اپنے آپ اپنے آپ کو نا آپ جو ہے وہ برا بھلا نہ کہیں. بنیادی طور پہ ذرا دیکھیں اس سال دیکھیں بنیادی طور کے اوپر اس سال سب سے زیادہ جو ADP ہے پنجاب گورنمنٹ لے کر آئی ہے. میکسیمم نون لیگ کی تھی 480 ارب، بزدار حکومت 750 ارب لے کر آئی ہے. 20 یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، 8 نئے ہاسپٹلز بن رہے ہیں. یہ صحت کارڈ کے لیے بھی 400 ارب روپیہ انہوں نے رکھا ہے. آپ عثمان بزدار کی جو پرفارمنس ہے، ایک صحت کارڈ ہے آپ کا مین جو ابھی تک آپ نے کیا، ایک صحت کارڈ بھی ہے، اس کے علاوہ کامیاب جوان پروگرام ہے، احساس پروگرام ہے. وہ ہوگا آئیں گے، ہوگا آئیں گے نہیں. احساس تو پیپلز پارٹی والا کا پروگرام تھا، آپ نے اسی پہ کام کیا. پیپلز پارٹی کے اس میں نئے 34 کر لیں گے نا پروگرام. ذرا سن لیں، موٹی بات یہ ہے، مجھے آپ بتائیں کہ 3 پروگرام ہیں ہمارے جو عالمی سطح کے اوپر ایکنالج ہوئے. ایک منٹ احساس پروگرام ورلڈ بینک کے 3400 پروگرام. سر ورلڈ بینک نے آپ کے لیے ووٹ نہیں کرنا، ووٹ کرنا بندے نے جو بھوکا مار رہا ہے، پیسہ مار رہا ہے. سر یہ میٹر کرتی چیزیں. ہماری جو پرائم منسٹر کا بلین ٹری سونامی ہے، جو ہمارا انوائرمنٹ کا ہے، اس کو دنیا نے اکنالج کیا ہے. جو ہماری کووڈ ہینڈلنگ ہے، آپ کیسے بھول جاتے ہیں مالک صاحب؟ اچھا آپ نے تو سارا آپ نے تو درخت اور آپ نے سب سے زیادہ درخت آپ نے KP میں لگائے تھے. سر سن لیں، پھر الیکشن کیوں نہیں ہار گئے؟ ایک منٹ سن لیں. 250 دنیا بھی خوش نہیں. سوال کا جواب دیں. آپ نے بلین ٹری سونامی کہا ہے، سب سے زیادہ درخت KP میں لگا، تو پھر تو آپ کو الیکشن بھی جیتنا چاہیے. مالک صاحب ایپلز کو اورنجز سے کمپیئر نہ کریں. یہ زندہ رہنے کے لیے ایک منٹ ایگزامپل ہے. درخت کی بات کی تھی، آپ کیوں ہار گئے؟ سمجھتے ہیں نا پریورٹیز ہیں نا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ انوائرمنٹ کے اوپر پوری دنیا کام کرے. چلے 2 منٹ رہ گئے، میں زبیر کا کامنٹ. زبیر صاحب یہ بتائیں، جو منٹ رہ گئے وہ کہتے ہیں فاروق حبیب کی عینک سے دیکھیں تو ہریالی ہے، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. آپ بتائیں. ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں سب سے نمبر 1 آبجیکٹو کسی بھی حکومت کا ہوتا ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا. پاکستان 3rd ہائیسٹ ہے مہنگائی میں ماشاءاللہ. یہ جو انٹرنیشنل کہتے ہیں نا، انڈیا سے ہم زیادہ آگے، ڈبل تقریباً. سری لنکا، بنگلہ دیش، ویتنام سب سے زیادہ ہے. خطے میں سستے ہیں. آپ بتا دیں میکرو یار. ایک تو اکنامکس ہی انہوں نے آپ بتا دیں نا. پاکستان کا 12.3% ہے، انڈیا کا 6% ہے. انڈیا کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں اب تو، اور بنگلہ دیش کا، سری لنکا کا انفلیشن آپ سب سے مہنگی ہے، آپ ہائی ہیں. آپ خطے میں بھی کس طرح سستے ہیں؟ سن لینا، ہر علاقے کی جو انفلیشن کا جو ویٹیج ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. نہیں بھائی یار، انفلیشن لے کر یار وہ دنیا نے 80 سال پہلے. ایک سیکنڈ فاروق، میری باری ہے. فاروق میری باری ہے. میجر جو ویٹیج ہے آپ کا فوڈ آئٹمز اور میجر انرجی پرائسز کی وجہ سے
ڈفرنٹ سر ہمارا فوڈ پرائس فروخ میری بات آپ سن لیں جلدی 60 سیکنڈ ہماری ایکسپورٹ اوپر جا رہی ہے آخری منٹ بات ختم کر یار ایک سیکنڈ سر ایکسپورٹ اوپر جا رہی ہے نہیں سر وہ اچھی گل بھی اپریشیٹ کرا لیا کریں نا سی پی آئی 12 ساری پوری باتیں کرنی ہیں جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا ویٹیج جس کا ہے وہ ہے 20% اور ڈبلیو پی آئی ہے 26%. پی ایم ایل این کہاں چھوڑ کے گئی تھی 4% پر. اب آپ مقابلہ کیا کر رہے ہیں؟ منظور صاحب کلوزنگ کامنٹ. منظور صاحب کلوزنگ کامنٹ. منظور صاحب سب سے لوز دیکھیں یہ مہنگائی جو ہے نا مہنگائی یہ ایک طبقاتی ایشو ہے. جو عام آدمی ہے اس کے لیے مہنگائی 100% سے زیادہ ہوئی ہے. آٹا چینی گھی بجلی اور تیل کی قیمتیں دیکھیں وہ ڈبل سے زیادہ ہوگی. دوسرا ایک یہ وہی والا 1100 ارب ہے جس طرح آپ کے گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا تھا. آپ کے گورنر یہ وہی والی لاجک ہے. گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا تھا دیکھیں جی 500 ارب کسی ایکسپیرٹس کی جیب میں بھی گیا. دیکھیں گندم کاٹن میز چاول کی ریکارڈ پیداوار. چلیں وقت ختم ہو گیا. میرا وقت ختم ہو گیا. تمام میرے گیسٹ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے باتیں سنی ہے تو باتیں چلتی رہیں گی کس نے کہاں پہ جی ڈی پی چھوڑی کون کہاں پہ لے گیا. میں نے جو آج 2 اپوائنٹمنٹس کی بات کی تھی وہ اپوائنٹمنٹس ایسی ہیں جو اس سال اور اگلے سال جن کا بڑا امپیکٹ ہے اس ملک کی سیاست پہ اس ملک کے آنے والے دنوں پہ اور خالی سیاست پہ نہیں اکانومی پہ بھی. اینڈ وی ہوپ کہ جتنے بھی ہمارے مقتدر حلقے ہیں وہ بھی ان کو اس بڑی پکچر میں دیکھیں گے. جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں وہ بھی اس کو بڑی پکچر میں دیکھیں گے اور پاکستان کے تناظر سے دیکھیں گے. صرف اس لیے نہیں کہ کس کو وقتی ریلیف مل جائے کس کو ایک پوائنٹ سکورنگ مل جائے. یہ معاملے پاکستان کے ہیں اور اگر نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں تو یہ واقعی اس کا حصہ ہیں. اینڈ وی ہوپ کہ جو میں بٹوین لائنز کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اداروں میں بھی یہ سوچ آئے کہ یہ تمام بڑے فیصلے ملک کو سامنے رکھ کے ہونے چاہیے اشخاص کو نہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.